نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ چ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت چ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنا۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت رسوائی تو بچائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، قرآن کے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دو نمبر غیر شرف لاطونی بابیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، انہیں شر تو بچائیں۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رگوں نسل مذہب ملی دکھ انسانیت بے غرض پلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ دے اندر ساڑی روح نو دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و محویت دا کمال عطا فرمائے۔ دوام قلبی ذکر حضور حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ۔ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مولا دا کمال عطا فرمائے۔ قابل سادہ طرح موضوع سامعین اج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں فضیلتاں برکتاں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 55ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ حقیقتاً یہ آیت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سری نعت پاک کا اللہ سونے نے اس آیت پاک فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمیشہ درود بھیجتے رہنے ہیں۔
پھر اللہ سونا دے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت کریمہ شروع چ اللہ سونے نے انہاں کہہ کے تمام نسل انسانی نو یہ دسیا کہ اس گل وچ کوئی شک نہیں، تسی اس گل نو دلوں تسلیم کر لو، یعنی اس گل دا ہر شک تو پاک غیر متزلزل حق الیقین حاصل کر لو کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ بلا تعطل انوار رحمت برساوندا رہنا اور اس سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ اور میرے نام میرے فرشتے بھی میرے کو دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ ہمیشہ انوار رحمت برساوندا رہے۔ یصلون دا سیگا دے وچ جڑا وہ ہمیشگی تے دلالت کردا ہے۔ صلو صلوات دا معنی دعا کرنا۔ جدوں صلوات دی نسبت اللہ سونے کی طرف ہوئی گی اس تو مراد ہے انوار رحمت برساونا۔ جدوں صلوات دی نسبت فرشتیاں اور مسلمانوں کی طرف ہوئی اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا اللہ سونے کو کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساوندا رہے۔ تے اپنے مومناں نوں پھر اللہ سونے نے مزید خاص تعلیم دتی ہے اور انعام نال دتا ہے کہ میں لا شریک ذات ہاں، میرے نال شریک ہو جاؤ درود پاک پڑھ کے، لیکن مزید تانوں انعام ہے وسلم تسلیم اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ لیکن اس آیت پاک سونے رب نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں دعوت دتی ہے اپنے نال شریک ہون دی، عاماں نوں، مردہ دلاں نوں، غافلاں نوں، بے ایماناں نوں، گستاخاں، بے ادباں نوں، افلاطونیاں، دجالیاں نوں، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں نوں، 2 نمبر غیر شرع، افلاطونی، دجالی، نشئی، ناچ گانے، ٹول ٹمکے، ہمزادہ تصویر جنات کیمیاں گری مبتلا، 2 نمبر بابیاں نہیں بلایا اللہ سونے، نہ انہاں دے منن والوں نے بلایا، چونکہ اللہ سونا انہاں تے ناراض ہے، انہاں تے لعنت برساوندا، اس واسطے انہاں نہیں بلایا اللہ سونے، صرف اور صرف اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، ایمان والے کیڑے نے؟ خود قرآن کریم سونے رب نے دسیا ایمان والے کیڑے لوگ ہیں، مسلمان کیڑے لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ لوگ نے جڑے اللہ سونے نا جنونی عشق کرتے رہے، جنونی محبت کرتے رہے۔ یہ نعمت ہر ایک نو حاصل ہے، یہ نعمت صرف انہاں روحاں نو حاصل ہے جنہاں روزے لس زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سی اور قلب اور خدا مست ہو گیا سی، ذات مولا جی ڈب کے نماز عشق نیت لئی سی، اور اللہ سونے دے پوچھن تے اللہ سونے کو دیدار منگیا، اللہ سونے 70,000 واری میں تجلی فرمائی ہے نا اپنے عاشق نبیاں ولیاں دے روحاں تے ہر واری یہ روحاں حل من مزید دے نعرے مار دیاں سی۔ یہ لوگ دنیا دکھائیاں نعمتاں طرف نہیں سی دوڑے، اے او نیک روحاں نے جڑیاں ایمان والیاں نے۔ پھر قرآن کریم سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک سورہ رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان چوں مسلمانوں کو یہ گل کہہ دیو کہ اگر تمہیں ایمان دی نعمت مل گئی ہے
اور روح ایمان عشق مولا دی دولت کبرا نعمت عظما حاصل ہو گئی ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابق کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میرے اسوہ حسنات عمل کرو، جہدے بارے قرآن کریم رب نے فرمایا کہ تمام نسل انسانی واسطے بہترین نمونہ عمل میرے حبیب دی اسوہ حسن ہے۔ تو میرے طریقے کے مطابق چلو، جی میں زندگی گزارنا میں تسی زندگی گزارو، میری ہر سنت عمل کرو۔ یہی نہیں کہ مٹھیاں مٹھیاں کھان پین والی سنتاں تے عمل بندہ کرے، بھی نبی پاک دستی دا گوشت پسند فرماؤندے سی تو بوٹیاں چونن دے پیچھے لگا رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہاں سنتاں تے بھی عمل کرے جڑیاں خاص نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تو پیروں تک مرضی مولا بن گئے سی، ارادہ الہی بن گئے، فعل الہی بن گئے، تقدیر مولا بن گئے سی، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزار دے سی۔ تو انہاں سنتاں تے بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ سنت جڑی حدیث جبریل دے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دی یہ بات اداں کرو گویا کہ تسی اللہ نوں دیکھ رہے ہو، تے جے نعمت حاصل نہیں تے پھر خیال کرو کہ اللہ سبحانہ تانوں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اسی حدیث پاک سے بھی دعوت دیتی ہے کہ اللہ دی یہ بات ایویں شروع کر لو کہ اللہ تانوں دیکھ رہا ہے، تو پھر تانوں نعمت حاصل ہو جائے گی کہ تسی اللہ سبحانہ دیکھ کے اللہ دی یہ بات کرو گے۔ جویں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرما دے کہ میں اس وقت تک اللہ دی یہ بات نہیں کرتا جب تک رب کو دیکھ نہ لواں۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اتباع کرو، کہ جب تسی میرے ہر سنت عمل کرو گے تو پھر تانوں اللہ سونا نعمت عطا فرمائے گا، یحببکم اللہ، کہ اللہ سونا پھر تواڈے نال عشق کرے گا۔ پہلے تسی اللہ نال عشق کردے، پھر اللہ سونا تواڈے نال عشق کرے گا۔ یہ دو طرفہ عشق دی گل ہی کچھ اور ہے۔ جنہوں نے نعمت حاصل ہونا پتہ ہے کہ دی لذت، کیف، سرور، وجدان، مزے کی نے، کیونکہ جی کلی نو اگ لگے سیک دا انہوں پتا، جی بخار چڑھے تپش دا انہوں پتا، جی جسم میں درد ہوئے کسے حصے تو درد دی کیفیت دا انہوں پتا۔ یہ وہ عشق ہے، وہی نعمت ہے جی بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سے کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرماندے عشق مولا منو پلک جب عشق مولا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پلک جبن تو پہلے مینو اللہ دی بارگاہ چ لے گئے، نور و ظلمت 70,000 پردے سے گزار کے جہاں حدیث پاک ذکر ہے۔ اقبال فرماندے رہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدل حنین بھی ہے عشق۔ اقبال فرماندے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اقبال فرماندے نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راہ کا ڈیر ہے۔ اقبال فرماندے مسلمان سوادی ٹیری ہے جیدے وچ عشق مولا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیکار ہے، فضول ہے۔ کیوں کہ روح ایمان تو ہی نہ واقف ہو۔ اس واسطے اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زبان جو کہلوایا کہ اگر تسی کمال چاہتے ہو، ایمان حقیقی دا کمال چاہتے ہو، میرا دیدار چاہتے ہو، تو میری اتباع کرو۔ اس لئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سونے دا دیدار ہوندا سکا خواب دے اندر بھی، تو پھر معراج نو آپ نے کھلیاں اکھاں نال بھی اللہ دیدار کیتا۔ یہ نعمت صرف آپ ہی نو حاصل ہے، باقیاں نو سونے مولا دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔
اقبال فرماندے اگر دیدار مولا دی لوڑ ہے تے اپنے ظاہری حواس معطل کر، کیونکہ یہ ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل دے قیدی نے، انہوں معطل کر تاکہ تیرے باطنی حواس بیدار ہوں، تاکہ تینوں دل دیاں اکھاں مل جاں، کیونکہ دید مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوندی، جڑا ظاہری اکھاں نہ عام دیدار دا قائل ہے مسلمانہ دا وہ کافر علیہ السلام دا خارج ہے، ظاہری اکھاں دیدار صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوندا، باقی کسی نے بھی نعمت حاصل نہیں۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال فرماندے نے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اقبال فرماندے کو حیرانگی کی گل نہیں ہے کہ اللہ تک تیری رسائی ہوئے، جڑے لوگ دیدار مولا نہیں مانتے انہوں نے اقبال نے آکھیا کہ حیرانگی کی گل نہیں ہے، خود قرآن کریم سورہ رب نے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت جڑے اللہ سبحانہ دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے